ایک بوڑھا شخص گلی کے ایک کونے پر بیٹھا تھا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو سی رہا تھا۔ جب کوئی راہ گیر اس کے قریب سے گزرتا، جب کوئی مسافر اس کے قریب سے گزرتا تو یہ بوڑھا شخص اپنی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھتا، روتے ہوئے پوچھتا، بیٹا کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ وہ بوڑھا وہیں بیٹھا اپنی کمزور آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا رہتا اور ساتھ ہی کہتا رہتا، لوگو تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس بابا جی کے پاس آیا، قریب بیٹھ کر پوچھا، بابا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ بار بار تم کہتے ہو لوگو تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا بیٹا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرا بیٹا مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، میرا بیٹا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا ہوگا کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، شاید میرے بیٹے کو میرا بوڑھا ہونا بوجھ لگا ہوگا۔ ہائے اسے میرے ہاتھوں کی دعائیں نظر نہ آئیں، میری کپ کپاتی انگلیاں نظر نہ آئیں، میری کمزور آنکھیں نظر نہ آئیں، میرا کمزور کندھا نظر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ جس شاخ نے اسے سایہ دیا تھا وہ شاخ آج اپنے پتے کھو رہی ہے۔ وہ بھول گیا کہ جس باپ نے اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، وہ بیٹا اس باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں پر آ کر مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابا میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی تجھے لینے آ رہا ہوں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، میرا بیٹا ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، کسی نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اپنا درد سناتے سناتے، اپنے دکھ سناتے سناتے عین اسی وقت بوڑھے کی موت واقع ہوگی۔ بوڑھا شخص مر گیا مگر مرنے سے پہلے ایک جملہ دے کر مرا تھا، کہنے لگا، بھائیو جا کر میرے بیٹے کو کہہ دینا، او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے نوکر سمجھا میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا میں نے تجھے معاف کیا، تو میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کرتا رہا، میں نے وہ بھی تجھے معاف کیا، مگر بیٹے میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، آخری خواہش ہے، یہ پوری کر دینا کہ جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے۔ اس لیے جب تو میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا۔ اگر تو روتے ہوئے میں باپ کی قبر پر آئے گا تو قبر کے اندر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ ہائے وہ باپ جو ساری زندگی اپنے اولاد کے دکھ سہ کے جیا، آج اپنے آخری وقت میں بھی ظالم اولاد کو معاف کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جوانوں رات کا سناٹا تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں اور ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ اچانک مسجد نبوی کے قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی۔ اچانک مسجد نبوی کے بالکل قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی۔ وہ آواز کچھ اس طرح کی تھی کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے امتحان پر صبر کیا، میری اولاد کی طرف سے مجھے جو دکھ ملے میں نے قبول کیے، مجھے جو درد ملے میں نے قبول کیے۔ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا، مگر آج وہی اولاد مجھے دھتکار کر
بھکاری بنا کر چلی گئی۔ آج اس اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، مجھے دھتکار کر بھکاری بنا گئی۔ اللہ، کیا یہ وہی اولاد ہے جسے میں نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا، جس اولاد کو رو رو کر مانگا تھا؟ میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا۔ کیا یہ وہی اولاد ہے جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے میں دن رات پریشان؟ ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کر ہی رہے تھے، گشت پر ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق بابا جی کی یہ دل دہلا دینے والی آواز سن کر رک گئے۔ آپ ٹھہر گئے۔ حضرت عمر نے فوراً بابا جی کی طرف قدم بڑھائے، قریب جا کر ایک بوڑھے شخص کو مسجد کے دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، چٹی داڑھی ہے، مسجد نبوی کے قریب زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ اس بوڑھے کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بابا جی سے نرمی سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہے بوڑھے نے اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رونے اور سسکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ بوڑھا شخص رو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنی جوانی اپنی اولاد کے لیے قربان کی، اولاد کے لیے زمین کا سینہ چیر کر روزی کمائی، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر قربان کیا، اپنی بھوک کو ان کی بھوک پر قربان کیا، اپنی مسکراہٹ کو اولاد کی مسکراہٹ پہ قربان کیا۔ مگر آج اسی اولاد نے، جن کے اوپر میں ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج اسی اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر اپنی اولاد کے لیے روزی روٹی کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو۔ حضرت آج ان بچوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک ظالم آقا اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، ایک ظالم مالک اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ہائے، بوڑھے کے درد بھرے جملے سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے اور دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ساتھ ہی کہا، بابا تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ بدماش جنہوں نے تجھ جیسے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا؟ تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آج اگر عمر زندہ ہے، آج اگر عمر سلامت ہے تو کسی باپ کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قریب ہی ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ نوجوان گھبرا گیا۔ امیر المومنین، آپ اس وقت یہاں کیسے آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گرجتی ہوئی آواز گونجی، ہاں میں یہاں آیا ہوں اس باپ کے لیے جسے تم نے دھتکار دیا، اس مظلوم باپ کے لیے میں یہاں آیا ہوں جس پر تم نے ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ میں اس لاوارث باپ کے لیے آیا ہوں جسے تم نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اس غریب باپ کے لیے آیا ہوں جسے تم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ او نادانو، کیا تم نے رسول کریم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ رسول کریم نے فرمایا والدین کو ستانے والا، والدین کو دکھ دینے والا جنت میں جانا تو رہی دور کی بات،
जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। वालिदैन को दुख देने वाला, वालिदैन को परेशान करने वाला, वालिदैन के आगे ऊंची ऊंची आवाज में बात करने वाला, अरे जन्नत में जाना तो रही दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ये सुनते ही उस नौजवान ने हाथ जोड़े, बाप के कदमों पर हाथ रखते हुए कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, मैं बाप की खिदमत करूंगा। मुझे नहीं पता था, मैं नादान था, ना जान सका कि बाप की रजा में ही अल्लाह की रजा है, बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है, बाप की खिदमत में ही अल्लाह की खुशी है। जवानों, ये वाक़या तो हो गया ख़त्म। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ मेरे भाइयों। आज अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो वो बूढ़ा बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी औलाद की खुशियों पर कुर्बान कर दी, आज उन्हीं औलाद के हाथों जिल्लत उठा रहा है। वो हाथ जो कभी अपने बच्चों के लिए दुआएं उठाया करते थे, आज वो बूढ़े हाथ नाफरमान औलाद की वजह से लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। वो जुबान जो कभी औलाद के हक में दुआ गो रहती थी, आज हमेशा के लिए खामोश है। आज बूढ़े बाप को घर के एक कोने में फेंक दिया गया है जैसे वो कोई बेजान शय हो। औलाद उसे नौकर समझती है, उसकी बातों को झिड़क देती है, उसकी जरूरियात को बोझ करार देती है, लेकिन कमजोर बाप के दिल से एक ही फरियाद निकलती है, एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए आजमाइश है तो तू मुझे सब्र दे, मगर मेरी औलाद को हिदायत दे, मेरी औलाद को हिदायत दे। क्योंकि वालिदैन के दिल टूटने की आवाज जमीन तो बर्दाश्त कर लेती है, मगर खुदा का अर्श बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमीन बर्दाश्त कर सकती है, वालिदैन की बद्दुआ खुदा का अर्श हिला देती है। मेरे भाइयों, वालिदैन की दुआ से बचा करो। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के दरवाजे पर बैठा हुआ था। वो एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ आया था कि शायद अब की बार उसका बेटा उसे अपना ले, अब की बार उसका बेटा अपने घर के अंदर बुला ले। इस उम्मीद के साथ बूढ़ा बाप बेटे के दरवाजे पर आया, बाहर गेट पर बैठकर बेटे को आवाजें देने लगा, मगर अंदर से बेटे की सख्त आवाज आई, सख्त आवाज आई, अब्बा आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है, दफे हो जाएं, अपनी जिंदगी कहीं और गुजारें, महंगाई बहुत ज्यादा है, आजकल अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल बन गया है, तेरे लिए रोटी कहां से लेकर आऊंगा? अब्बा मैं तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाइए, तुम्हारे दूसरे बेटे भी जिंदा हैं, मर नहीं गए, एक मैंने तेरा ठेका नहीं उठा रखा है। बाप ने रोते हुए कहा, बेटा मैं तुझसे रोटी मांगने नहीं आया, मैं तो तुझसे एक कोने की जगह मांगने आया हूँ, घर के एक छोटे से कोने की जगह मांगने आया हूँ जहां 2-4 दिन मैं गुजार सकूं। बेटा क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बेटे मैं किसी के जूते साफ करूंगा, मुझे रोटी मिल जाएगी, किसी की गाड़ी साफ करूंगा, मुझे रोटी मिल जाएगी। बेटा रोटी तो मिल जाती है, लेकिन क्या करूं, रहने के लिए जगह कोई नहीं देता। रोटी तो देता है, खैरात तो देता है, लेकिन रहने के लिए जगह कोई नहीं देता। खुदारा मेरे बेटे घर के एक छोटे से कोने के अंदर मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अब अंदर से बेटे ने तलख लहजे में जवाब दिया, ओ बुढ़े मैंने कहा नहीं यहाँ से दफे हो जाओ, तेरे रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो, अगर और ज्यादा परेशान करोगे तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा, मैं तेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूं, यहाँ से दफे हो जा। हाय बेटे की तरफ से इनकार सुनते ही बूढ़ा बाप कांपने लगा, वापसी की तरफ रुख करते हुए, वापसी की तरफ जाते हुए लरजती हुई आवाज में कहा, बेटा याद रखना वालिदैन का दिल तोड़ना जमीन का सबसे बड़ा जलजला है, वालिदैन का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। बेटा मैं तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आए, ऐसा एक दिन तुम्हारी जिंदगी में जरूर आए ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि वालिदैन की मोहब्बत क्या होती है। ईमान से बताओ मेरे भाइयों, जब वो बूढ़ा बाप खाली हाथ बेटे के दरवाजे से उठा होगा
تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کے دروازے پر دستک دی ہوگی، تو شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی اندر سے محبت بھری بیٹے کی آواز آئے گی، ابھی بیٹے کی طرف سے پیار بھری آواز آئے گی کہ ابا اندر آ جائیے نا، ابا آ گئے، آنے میں دیر کیوں کر دی، ابا اندر آئیے نا۔ مگر ہائے، جب بیٹے کے الفاظوں نے باپ کو جھڑک کر کہا ہوگا یہاں کیوں آئے ہو، پھر آ گئے مجھے پریشان کرنے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے گھر کے اندر، تو وہ باپ کیسے اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹ کر خاموشی سے پلٹا ہوگا، کیسے وہ واپس گیا ہوگا۔ جب وہ گلی کے کونے پر اپنے قدم گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا ہوگا تو شاید ان کے کانوں میں بیٹے کے الفاظ گونج رہے ہوں گے، باپ کے کانوں میں بیٹے کے الفاظ گونج رہے ہوں گے کہ ابا آپ میرے لیے بوجھ بن چکے ہیں، تیرے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ باپ کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ لمحہ صرف اس باپ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یاد رکھو، والدین کا دل توڑنے والا شخص زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، اپنے والدین کو وہ مقام دو جو ان کا حق ہے، اور اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔